اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ مومنین کرام، آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نئے فرمان کے ساتھ حاضر ہیں۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بہت خوبصورت ہے، خدا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ اس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے وہ مقامات بیان فرمائے ہیں کہ جن اوقات میں دعاؤں کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، وہ اوقات جو مزان اجابت دعا ہیں، ان میں سے چند چیزیں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا اغتنم الدعاء عند خمسۃ مواطن، 5 مقامات پر دعا کو غنیمت جانو، 5 مقامات پر دست دعا بلند کرو، رب کریم کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرو اور دعا مانگا کرو۔ پہلی چیز عند قراءۃ القرآن، تلاوت قرآن کے وقت دعا کیا کرو۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کی اللہ توفیق دے، باقی ائمہ معصومین علیہ السلام سے بھی حدیث ہیں کہ ہر تلاوت قرآن کے وقت کم از کم رب العزت نے ایک دعا قبول کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں تلاوت قرآن کے وقت دعا کو غنیمت جانو۔ وعند الاذان، حالانکہ اذان کے وقت گفتگو کرنے کی ممانعت ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جو اذان کے وقت دنیاوی گفتگو کرے گا قیامت کے دن اس کی زبان میں لکنت ہوگی، لیکن دعا کرنے کو مولا امیر فرماتے ہیں غنیمت جانو۔ اور بالخصوص جب مؤذن فصول اذان کے درمیان جو وقفہ کرتا ہے، اس وقفے میں رب سے کچھ مانگو، اس وقفے میں رب سے دعا کرو۔ اذان کے وقت دعا کرنے کو بھی غنیمت جانو۔ تیسرا موقع عند نزول الغیث، جب باران رحمت برس رہی ہو، جب رحمت کی بارش ہو رہی ہو، تو وہ وقت بھی قبولیت دعا کا وقت ہے، اور مولا فرماتے ہیں اس وقت میں بھی رب سے دعا کرو۔ چوتھا مقام عند التقاء الصفین للشہادہ، جب حق و باطل کی صفیں آمادہ ہو رہی ہوں، کفر اور اسلام کا لشکر آمنے سامنے ہو رہا ہو، اور اب جہاد کے لیے صفیں مرتب کی جا رہی ہوں، تو اس وقت بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی رب سے دعا کی جائے۔ اور پانچواں مقام فرمایا عند دعوت المظلوم، جب کسی شخص پر ظلم کیا جائے اور جب وہ مظلوم شخص چیخو پکار کر رہا ہو، فریاد کر رہا ہو، رب سے گڑ گڑا رہا ہو، وہ بد دعا کر رہا ہو، وہ ظالم کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہا ہو، رو رہا ہو، تو اس مظلوم کی چیخو پکار کے وقت اور مظلوم کے آہ و فریاد کے وقت، اس کے نالہ اور گریہ کے وقت مولا امیر فرماتے ہیں تم دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت رب کریم تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ اور اگلا جملہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ الْعَرْشِ، فرمایا کہ ان مواقع پر جو دعا کی جاتی ہے تو وہ دعائیں سیدھی عرش تک پہنچتی ہیں، اور ان کے قبول ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور محل اجابت تک پہنچنے میں کوئی چیز مانع اور رکاوٹ نہیں بنتی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مقامات پر دعا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ان مقامات کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔